Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Hasnain Abbas Naqvi, and I did my graduation from FC College Lahore, and I did my master from University of Punjab, my PhD from University of Dundee, United Kingdom. آج ہم مائکرو اکنامکس کا کورس پڑھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، اور جو کورس کوڈ ہے وہ ECO 100. اس میں آج ہم مائکرو اکنامکس کے بیسک کنسیپٹس اور اکنامکس کی مختلف ڈیفینیشنز میں سے آج ہم جو ہیں وہ ون بائی ون انہیں دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ جو بہت سارے کورس آؤٹ لائنز ہیں وہ آج ہم آپ کو ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیں گے، اور ون بائی ون ہم انہیں تفصیلاً اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے. تو سب سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم بیسک اکنامکس کے کنسیپٹس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد ڈیمانڈ اور سپلائی کو دیکھیں گے، کنزیومر بیہیویئرز کو دیکھیں گے، پھر ہم پروڈیوسرز کے بیہیویئر کو دیکھیں گے، ریونیوز کے کنسیپٹس دیکھیں گے، کاسٹ کے کنسیپٹس دیکھیں گے، پروڈکشن کی تھیریز وہ ہم پڑھیں گے، پھر نیچر آف فرمز دیکھیں گے، پرفیکٹ کمپٹیشن، مونوپلی، یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. اس کے بعد مارکیٹ سٹرکچر کو جو ہے وہ ہم ون بائی ون جو ہے اس کو ڈائیگرامیٹیکلی، میتھمیٹیکلی اور تھیوریٹیکلی ہم اسے ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد ہم فیکٹرز مارکیٹس کو بھی جو ہے وہ تفصیلاً دیکھیں گے، جس میں لینڈ، لیبر، کیپٹل اور آرگنائزیشن یہ فیکٹر مارکیٹس ہیں ہماری. اور آج کا لیکچر جو ہے وہ بنیادی طور پہ معاشیات کے یا اکنامکس کے بنیادی کنسیپٹس کے اوپر بات ہوگی. ہم نے دیکھا روزمرہ کی زندگی میں ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں، ہمیں افراط زر جسے انفلیشن کہتے ہیں، ان امپلائمنٹ کا پرابلم ہے، ہمارے یہاں پرائسز بڑھ رہی ہیں، ہمارے ٹریڈ کا ڈیفیسٹ ہے، حکومت کی جو ہے وہ ٹیکسز جو ہے وہ اس کی کلیکشن کم ہو رہی ہے، گورنمنٹ کی ایکسپینڈیچر زیادہ ہو رہے ہیں. یہ تمام باتیں ہم روزمرہ اخباروں میں دیکھتے ہیں، جو کہ جن سب کا تعلق بنیادی طور پہ اکنامکس کے ساتھ ہے. اگر ہم اچھی طرح سے اکنامکس کو سمجھ لیں تو ہمیں یہ تمام ایشوز جو روزمرہ کے ایشوز جو ہم اخباروں میں بھی اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، جیسے کہ میں مارکیٹ جاتا ہوں اور میں نے کوئی چیز خریدنی ہے تو وہاں پر بہت ساری آپشنز اویلیبل ہیں، مجھے ان آپشن میں سے کون سی آپشن آپٹ کرنی چاہیے اور ان کی اس آپٹ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، یہ یا وہ کون سا کرائیٹیریا ہے کہ مارکیٹ میں اویلیبل سو مینی پروڈکٹس آر دیئر سو آئی ہیو ٹو سلیکٹ ون آف دیم، اور وہ کیا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنا میکسیمم گین حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر آپ انٹرپرینیور ہیں، فرم چلا رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ منافع کو زیادہ سے زیادہ کریں، یو وانٹ ٹو میکسیمائز دا پروفٹ. سو منافع کو زیادہ سے زیادہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے کون کون سے جو ہیں وہ طریقہ کار ہیں، اور فیکٹرز آف پروڈکشنز کیا ہوتے ہیں، فرمز نے فیکٹرز آف پروڈکشن کو کس طرح سے ہائر کرنا ہوتا ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس میں فیکٹرز آف پروڈکشن کے کمبینیشن جو بیسٹ کمبینیشن فرم جو ہے وہ آپٹ کرتی ہے. یہ تمام جو ہے ہمیں اکنامکس جو ہے ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ انداز پتہ دیتی ہے. سو اس لیے اکنامکس روزمرہ کی زندگی کے لیے اور بہت ضروری ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کی معیشت ترقی نہ کر رہی ہو. سو ترقی کا براہ راست تعلق جو ہے وہ معیشت کے ساتھ ہے. سو ویل اسٹارٹ ود اکنامکس, and the first topic which we'll discuss is nature and scope of economics. So before that we'll go through the different definitions of economics. بنیادی طور پہ economics as a subject وجود میں اس دور میں جب کہ انڈسٹریل ریولوشن یہ 1770s کا دور تھا, جب انڈسٹریل ریولوشن واز ٹیکنگ پلیس ان یونائٹیڈ کنگڈم, دیٹ واز دا بیس اینڈ اٹ واز اسپریڈنگ اکراس دا یورپ, رائٹ. سو دیٹ واز دا ٹائم پیریڈ کہ جب اکنامکس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت پیش آئی, اور یہ سر ایڈم اسمتھ یہ اکنامکس کے بانی بھی انہیں کہا جاتا ہے. سب سے پہلے ہی ڈیفائن اکنامکس, اور اس کے بعد دوسرا اسکول آف تھاٹ تھا نیو کلاسیکل. سو ایڈم اسمتھ کے اسکول آف تھاٹ کو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں, اور نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ بیسیکلی لیڈ بائی Dr. Alfred Marshall. And the third, or we can say modern school of thought, this is led by the
Professor Robbins. So we will discuss each definition one by one, and we'll try to see how these economists define economic. In this slide, the very first slide which جو ہم نے دیکھی اس میں ہم نے معاشیات یا economics کو define کس طرح سے کیا جائے گا یہ ہم دیکھیں گے. اور معاشیات کی تعریف ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: کلاسیکل اکانومسٹ، نیو کلاسیکل اور ماڈرن اکانومسٹ. کلاسیکل سر ایڈم اسمتھ اس کے بانی تھے، اور یہ 1776 میں انہوں نے ایک اپنی کتاب لکھی جس کا نام تھا ویلتھ آف نیشن. اس کتاب کے اندر انہوں نے معاشیات کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے ڈیفائن کیا. اپنی اس ڈیفینیشن کو انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا. بنیادی طور پہ وہ ڈیفینیشن تھی کہ اکنامکس از اے سائنس آف ویلتھ. اس ڈیفینیشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے انہوں نے 4 حصوں میں اسے تقسیم کیا، وچ ور پروڈکشن آف ویلتھ، ایکسچینج آف ویلتھ، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ کنزمپشن آف ویلتھ. ابھی آپ دیکھیں گے اف یو وانٹ ٹو پروڈیوس اینی تھنگ جسٹ کنسیڈر ڈیلی لائف. اب یہ سوچیں کہ اگر ہم نے کوئی چیز پروڈیوس کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. ہمیں کچھ زمین چاہیے ہوگی، کچھ مزدور درکار ہوں گے، کچھ سرمایہ درکار ہوگا، اور ایک آرگنائزیشن ہوگی جو ان فیکٹرز اور پروڈکشن کو اکٹھا کرے گی اور اس سے کچھ چیز پروڈیوس کرے گی. اچھا، وہ جو چیز پروڈیوس ہوئی ہے اس کو ہم کہیں گے پروڈکشن آف ویلتھ. اب جو چیز پروڈیوس ہو گئی ہے تو اب ڈیفینیٹلی اس سے کچھ پروفٹ، کچھ ارننگز ہوئی ہیں. ان ارننگز کو ہم نے جو ہے وہ لینڈ، لیبر، آرگنائزیشن اور کیپٹل کے درمیان ڈیوائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کس طرح سے ڈیوائیڈ ہو گئے، اس سے ڈویژن کو ہم جو ہے بنیادی طور پہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور جیسے کہ کنزمپشن آف ویلتھ. سو وہ جو چیز پروڈیوس ہوئی ہے اس کو جو ہم کنزیوم کرتے ہیں تو اس کو کنزمپشن آف ویلتھ کہتے ہیں. سو بنیادی طور پہ سر ایڈم اسمتھ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ معاشیات ایک دولت کا علم ہے. سو دولت کے علم سے مراد آپ کو میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ پروڈکشن آف ویلتھ کو اسٹڈی کرتا ہے، ایکسچینج آف ویلتھ کو اسٹڈی کرتا ہے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو اسٹڈی کرتا ہے، اور کنزمپشن آف ویلتھ کو اسٹڈی کرتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اس پوری ڈیفینیشن کے اندر ایک چیز جو بار 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 آپ نے سنی وہ تھی ویلتھ. سو اس سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ اس دور میں پیدا ہوئی. اب آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ تاریخی طور پہ وہ سال تھے کہ جب برطانیہ کے اندر ریلیجن جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتا تھا اور لوگ بہت ریلیجس تھے. سو جب یہ ڈیفینیشن اکنامکس کی سب کے سامنے آئی تو بہت سارے لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا، اور کرٹیسائز کرنے والوں میں جو پیش تھے ان کا نام کارلائل تھا. بنیادی طور پہ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر ہم معاشیات کو دولت کا علم یعنی کہ اکنامکس از اے سائنس آف ویلتھ یہ ڈیفینیشن ایکسیپٹ کر لیں تو یہ مضمون بنیادی طور پہ خود غرضی کا مضمون ہوگا. یہ مضمون بنیادی طور پہ ہمیں میننیس سکھائے گا، ہمیں مورل اور اسپرچول ویلیوز جو ہیں وہ نہیں رہیں گی. تو یہ مضمون بنیادی طور پہ ایول ہے انسٹیڈ آف ویلفیئر آف دا مین کائنڈ. سو یہ تمام آرگومنٹس اور کاؤنٹر آرگومنٹس ایک لمبے عرصے تک چلتے رہے. ٹھیک ہے، تو ان تمام آرگومنٹس کی بنیاد صرف اور صرف یہ تھی کہ اگر ہم معاشیات کو دولت کا علم مان لیں تو اس طرح سے یہ بنیادی طور پہ خود غرضی کا علم قرار پائے گا. سو ایڈم اسمتھ کی تعریف کہ معاشیات دولت کا علم ہے، اور کارلائل کی اس کے اوپر جو ہے کارلائل اور ان کے جو ہم نوا تھے ان کی یہ آرگومنٹ کہ اگر ہم اس معاشیات کو دولت کا علم مان لیں اور تو اس طرح سے معاشرے کے اندر سے جو ہے اسپرچولیزم، بھائی چارہ، بردرہڈ، یہ تمام چیزیں ناپید ہو جائیں گے، کیونکہ ہر شخص، ہر انڈیویجول جو ہے وہ دولت کے حوالے سے اس کی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں دولت کے حصول کے حوالے سے ہوں گی. سو اس لیے جو ہے وہ اس کے بعد دیکھا گیا کہ آرگومنٹس اور کاؤنٹر آرگومنٹس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ایک نئی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی، اور وہ اس کو پروفیسر الفریڈ مارشل جو ہیں انہوں نے یہ ڈیفینیشن دی. سو پروفیسر الفریڈ مارشل جنہوں نے وہ تمام تر آرگومنٹس جو کارلائل اور ان جیسے لوگوں نے معاشیات کے بارے میں اٹھائے اور وہ تمام اعتراضات اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے معاشیات کو دوبارہ سے اسے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی.
اور انہوں نے اپنی ڈیفینیشن کے اندر سب سے جو اہم نقطہ رکھا وہ یہ تھا کہ یہ اس ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کرتا ہے جو کہ جس کا تعلق آرڈینری بزنس آف لائف کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا روزمرہ کے معمولات کو دیکھتا ہے اور ایک ایسے انڈیویجول جو ہے اس کی ایفرٹس کو دیکھتا ہے جس کا مقصد میٹیریل ویلفیئر حاصل کرنا ہوتا ہے۔ سو اگر ہم اسے غور سے دیکھیں تو یہ ڈیفینیشن میں سے ہمیں 4 مین پوائنٹس جو ہیں وہ سیکھنے کو ملے۔ ایک یہ کیا کہ جی معاشیات جو ہے وہ آرڈینری بزنس آف لائف کا مطالعہ کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جی یہ انالیسس کرتی ہے اکنامک ایکٹیویٹیز کو، تو اس اکنامک ایکٹیویٹی کو کا انالیسس کرتی ہے سے یہ مراد ہے کہ ہر وہ کام جو اکنامک ایکٹیویٹی میں نہیں آتا وہ معاشیات کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ فار ایگزامپل آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ جیسے کہ ایک سینٹ ہے اور ہی از بیسیکلی سم ویئر لیونگ ان far flung area and jungle and he is not basically taking part in economic activities, right? So وہ economics کے جو ہے وہ دائرہ کار میں ان کی ایکٹیویٹیز کو نہیں لایا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ اس طرح سے دیکھیں کہ وہ آپ کا روزمرہ کی ایکٹیویٹیز سے میٹیریل جو ہے ایکوزیشن اور اس سے ویل بینگ حاصل کرنا، سو یہ ایک جو ہے ان کا بنیادی طور پہ جو ہے معاشیات کی تعریف جو ہے اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میٹیریل ویلفیئر کا سبجیکٹ ہے۔ سو پروفیسر الفریڈ مارشل نے اکنامکس کو ڈیفائن کرتے ہوئے جو ہے فوکس رکھا میٹیریل ویلفیئر کے اوپر۔ اس کے بعد اس کے اوپر کچھ کرٹیسزم سب سے پہلا یہ ہوا کہ اٹ لمٹس دا اسکوپ آف اکنامکس، جیسے کہ ایک لمحہ پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر اکنامکس کو ہم جو ہے میٹیریل ویلفیئر کا علم قرار دے دیں تو نان میٹیریل بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بنیادی طور پہ اس کے اسکوپ سے باہر چلی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ پین پروڈیوس کرتے ہیں، بکس پروڈیوس کرتے ہیں، گوڈز پروڈیوس کرتے ہیں، سو وہ ساری میٹیریل، لیکن جو ایک ڈاکٹر آپ کو سروس پرووائڈ کر رہا ہے وہ میٹیریل نہیں ہے، جو ٹیچر آپ کو سروس پرووائڈ کر رہا ہے وہ میٹیریل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ڈاکٹر، ایک وکیل، ایک ٹیچر، وہ ان کا جو ایکٹیویٹیز ہے وہ اکنامکس کی دائرہ کار سے باہر چلی گئی۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اکنامکس کا اسکوپ کم کر دیا، اس کو لمٹ کر دیا۔ اور دوسری یہ ہے کہ آپ اس طرح سے دیکھیں کہ ایسی بہت ساری جو ہے میٹیریل ریکوزٹس جو کہ ہیومن ویلفیئر کو پروموٹ نہیں کرتی ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ سگریٹس، تو سگریٹس سے ویلفیئر تو حاصل نہیں ہوتی لیکن اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ یقیناً ہوئی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے یہ بھی ایکٹیویٹی جس میں سے آپ کو میٹیریل ویلفیئر حاصل نہیں ہوئی وہ بھی ایکسکلوڈ کر دی گئی اکنامکس کی ڈیفینیشن سے۔ تو اگین یو کین سی کہ اکنامکس کو جو ہے اسکوپ کو لمیٹڈ کر دیا گیا۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ویلفیئر ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو میئریبل نہیں ہے، یو کین ناٹ میئر۔ فار ایگزامپل اف آئی ڈرنک اے واٹر سو آئی ول گیٹ ویلفیئر فار ایگزامپل، سو کین آئی میئر اٹ؟ نو آئی کانٹ، رائٹ؟ سو ویلفیئر ایک بنیادی طور پہ نہ میئر ہونے والا ایک جو ہے وہ چیز ہے۔ اور اسی طرح سے پھر دیکھیں کہ آپ کو پالیسی بنانے میں بہت ساری مشکلات درپیش آئیں گی کہ کون سا کام جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی ہے اور کون سا کام اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ سو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس وقت تک ہم نے معاشیات کے 2 اسکولز آف تھاٹ کو دیکھا۔ ایک اسکول آف تھاٹ کلاسیکل اسکول آف تھاٹ ہے لیڈ بائی ایڈم اسمتھ، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی 1776 میں، اس کتاب کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا ویلتھ آف نیشن، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے اکنامکس کو ڈیفائن کیا۔ اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے اکنامکس کو انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کر دی: کنزمپشن آف ویلتھ، پروڈکشن آف ویلتھ، ایکسچینج آف ویلتھ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ سو دس واز دا ڈیفینیشن آف ایڈم اسمتھ۔ اوکے، سو اس کے اوپر جو کرٹیسزم سامنے آیا، اس کرٹیسزم کے اندر آپ نے دیکھا جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ دور وہ تھا کہ جس کے اندر ویسٹ جو ہے اس میں ریلیجن بہت اہم سمجھا جاتا تھا، اور اس ریلیجن کو بیس میں بنیاد بنا کے یہ کارلائل اور ان کے جو 7 لوگ تھے انہوں نے اکنامکس کو بری طرح سے جو ہے کرٹیسائز کیا اور کہا کیا کہ جی یہ کوئی ایسا مضمون جو ہے ہم جو ہے اسے ایکسیپٹ
نہیں کرتے کیونکہ اس مضمون کے ساتھ جو ہے آپ کی جو روحانیت ہے اس کا سودا ہو رہا ہے، اس مضمون کی وجہ سے آپ میں بھائی چارے کا جو عنصر ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر بہت شدید کرٹیسزم، ان کرٹیسزم کے رد عمل میں پھر پروفیسر الفریڈ مارشل نے جو کہ نیو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کے بانی ہیں، انہوں نے معاشیات کی تعریف کی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ میٹیریل ویلفیئر کا سبجیکٹ ہے. سو اس کا جو اسکوپ ہے بیسیکلی وہ میٹیریل ویلفیئر ہے. اٹ مین اٹینمنٹ اینڈ دا یوز آف مٹیریل سو دیٹ وی کین گیٹ دا ویلفیئر. سو اس میں آپ نے ذرا آپ اس کو غور سے دیکھیے گا تو اس میں اس ڈیفینیشن کی وجہ سے جو کرٹکس تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس کا سکوپ جو ہے وہ آپ نے اکنامکس کا سکوپ جو ہے وہ لمیٹڈ کر دیا ہے. اور اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ویلفیئر کا میجریبل نہ ہونا بھی، اور اس میں جو ہے نان میٹیریل جو ہے ایکٹیویٹیز وچ پروڈیوسز نان میٹیریل تھنگس، تو ان کا جو ہے انکلوڈ نہ ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے بڑے جو ہے وہ تفصیل سے دیکھیں کہ اس طرح سے یہ معاشیات کا سکوپ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس طرح سے یہ دوسری ڈیفینیشن جو کہ پروفیسر الفریڈ مارشل نے دی تھی وہ بھی شدید تنقید کا سامنا اسے کرنا پڑا. سو ابھی ہم تیسری ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں جو رابنز ڈیفینیشن آف اکنامکس ہے. سو اکارڈنگ ٹو رابنز، اکنامکس از اے سائنس وچ اسٹڈیز ہیومن بیہیویئر as a relationship between multiple ends and scarce means which have alternative uses. So بالکل سمپل آپ دیکھیں کہ انہوں نے معاشیات کو کس طرح سے ڈیفائن کیا کہ چونکہ ہیومن بینگ انسان کی خواہشات لامحدود ہیں اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے ذرائع محدود ہیں. سو انہوں نے کہا کہ محدود ذرائع سے لامحدود خواہشات کو پورا کرنے کا نام معاشیات ہے. تو آپ نے آپ بالکل اس کو اس طرح سے دیکھیں، کیا ہیومن بینگ کی خواہشات لامحدود ہوتی نہیں ہیں؟ اور اسی طرح سے پھر وہ جتنی بھی آپ کو خواہشات ہیں ان کی امپورٹنس میں جو ہے وہ اہمیت میں فرق ہوتا ہے. اچھا، یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، ایک خواہشات لامحدود ہوتی ہیں، دوسرا ان کی اہمیت میں فرق ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں ریسورسز ہمیشہ سکیئرس ہیں، ٹھیک ہے، کمیاب ہیں، محدود ہیں، اور ان ریسورسز کا الٹرنیٹیو یوز ہے، یعنی کہ آپ ان کا متبادل استعمال کر سکتے ہیں. تو دو باتیں آپ دیکھیں، خواہشات لامحدود ہیں اور ان کی اہمیت میں فرق ہے، اور ذرائع جو ہیں وہ محدود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا متبادل استعمال بھی ہے. تو اب آپ پھر سے ہم اس ڈیفینیشن کو دیکھیں کہ انسان اپنے لامحدود خواہشات جن کی اہمیت میں فرق بھی ہے ان کو پورا کرنا ہے اپنے محدود ذرائع کے ساتھ، وہ ذرائع جن کا متبادل استعمال بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا ایک جیسے کہ پیس آف لینڈ ہے، رائٹ، سو اس پہ ہم گھر بھی بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم ایگریکلچر یوز بھی کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہم کمرشل جو ہے شاپس بھی بنا سکتے ہیں. سو جو ہے وہ ذریعہ ایک ہے، لیکن آپ نے دیکھا اس کا الٹرنیٹیو یوز ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ رقم ہے تو آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ اس کا الٹرنیٹیو، آپ چاہے روٹی بھی کھا سکتے ہیں، چاول بھی کھا سکتے ہیں، اس کا متبادل استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. سو آپ دیکھیں اکنامکس کی ڈیفینیشن کس قدر اس نے معاشیات کی تعریف کو کس قدر جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا، پھیلا دیا، کس قدر اس کی وسعت، سکوپ کو جو ہے وہ میں اضافہ کر دیا کہ ایک طرف تو ہم نے جو ہے وہ یہ انسانی فطرت کے تحت ہم نے دیکھا کہ اس کے یہاں جو ہے اس کی خواہشات لامحدود ہوتی ہیں، اور یہ بھی دیکھا جو کہ اس کے ذرائع ان خواہشات کو پورا کرنے کے محدود ہوتے ہیں. تو اب محدود ذرائع کا استعمال کر کے وہ اپنی زیادہ سے زیادہ خواہشات کس طرح سے حاصل کر سکتا ہے، اس کو معاشیات کہتے ہیں. دس از دا ڈیفینیشن جو پروفیسر رابنز نے دی. اب ہم ہلکا سا ایک فلیش بیک لیتے ہیں اور اس سے اندازہ
اندازہ لگائیں گے کہ اب تک ہم نے معاشیات کو کس طرح سے سمجھا. سب سے پہلے ایڈم اسمتھ نے اکنامکس کو سائنس آف ویلتھ قرار دیا. اس کے اوپر بہت سارا کرٹیسزم ہوا. وہ کرٹیسزم کی بنیاد کیا تھی کہ اگر ہم معاشیات کو دولت کا علم قرار دے دیں تو اس سے بھائی چارہ، اس سے روحانیت، اس سے جو ہے وہ ایثار کا جذبہ ختم ہونے کا امکان ہے اگر ہم دولت کے پیچھے. تو اس سے ان تمام آرگومنٹس اور کاؤنٹر آرگومنٹس کی وجہ سے پھر پروفیسر الفریڈ مارشل نے اکنامکس کو ڈیفائن کیا اور انہوں نے اس کو میٹیریل ویلفیئر کا سبجیکٹ قرار دے دیا. ایسا سبجیکٹ جو میٹیریل ویلفیئر پرووائڈ کرتا ہے. تو اب میٹیریل اور ویلفیئر، تو اس سے اس کے اوپر جو کرٹیسزم یہ ہوا کہ اگر ہم اسے میٹیریل ویلفیئر کا سبجیکٹ جو ہے وہ قرار دے دیں تو اس سے اس کا سکوپ بہت کم ہو جائے گا، کیونکہ بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو روزمرہ میں ہوتی ہیں اور ان سے جو ہے وہ میٹیریل پروڈیوس نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ ان سے جو ہے سروسز پروڈیوس ہو رہی ہیں. جیسے میں نے ڈاکٹر اور ٹیچر اور وکیل کی آپ کو پہلے مثال دی تھی. تو اس طرح سے یہ کہ معاشیات جو ہے میٹیریل ویلفیئر کا علم ہے وہ بھی انتہائی جو ہے وہ شدید تنقید کا سامنا اسے کرنا پڑا. اس کے بعد پروفیسر رابنس کی ڈیفینیشن کو دیکھا اور اس ڈیفینیشن میں آپ ذرا دیکھیے، اور وہ یہ تھی کہ یہ لامحدود خواہشات کو محدود ذرائع سے پورا کرنے کا نام معاشیات ہے. سو لیٹ می ایکسپلین اٹ اگین. کہ اپنی لامحدود خواہشات کو اپنے محدود ذرائع سے پورا کرنے کا نام معاشیات ہے. اب ذہن میں رہے کہ جو خواہشات ہوتی ہیں ان کی اہمیت میں بھی فرق ہوتا ہے اور جو ذرائع ہوتے ہیں ان کا الٹرنیٹو یوز بھی ممکن ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم نے معاشیات کی تعریف کو دیکھا. Now the next slide is basically we'll see the merits of Robbins definition. So Professor Robbins کی definition کی وجہ سے وہ تمام غلط فہمیاں جو اور تمام criticism جو پہلے معاشیات پہ کیا جاتا تھا اس کو جو ہے ٹیکل کرنے کی کوشش کی گئی اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے کہ معاشیات ایک دولت کا علم ہے، لہٰذا یہ بنیادی طور پہ خود غرضی کا علم ہے. تو یہ بھی نہ رہا اب اس ڈیفینیشن کے تحت، یہ بھی اعتراض دور ہو گیا. اور یہ کہ یہ میٹیریل ویلفیئر کا سبجیکٹ ہے الفریڈ مارشل کے مطابق اور اس نے اکنامکس کے سکوپ کا کام کر دیا. سو ہم نے دیکھا کہ اس ڈیفینیشن جو ہے یہ اس کے اندر کمپریہنسونیس ہے، جامعیت ہے. سو آپ اسے کبھی غور سے دیکھیں تو اس کے اندر 4 بہت ہی اہم چیزیں جو ہیں وہ بتائیں گئی اور وہ آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھی ہوں گی. کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کی خواہشات لامحدود ہیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ خواہشات جو ہیں اہمیت میں فرق رکھتی ہیں؟ کیا جیسے کہ آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں نیسیسٹیز ہوتی ہیں، کچھ کمفرٹس ہوتی ہیں، کچھ لگژریز ہوتی ہیں. ان 3 کا وجود ہی بنیادی طور پہ بتا رہا ہے کہ آپ کی جو خواہشات ہیں ان کی اہمیت میں فرق ہے. آپ کو زندہ رہنے کے لیے نیسیسٹیز کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو آرام دہ کرنے کے لیے کمفرٹس کی ضرورت ہے، اسی طرح سے لگژریز کی ضرورت ہے. تو آپ کبھی غور کیجئے کہ ایک جیسے کہ ایک طرف آپ اپنی انکم رکھ لیں اور دوسری طرف اپنی جو ہے وہ خواہشات رکھ لیں، تو آپ اس انکم جو کہ محدود ہے سے وہ خواہشات جو لامحدود ہیں آپ نے پوری کرنی ہے. تو آپ کریں گے کیا کہ امپورٹنس کے حساب سے، اہمیت کے حساب سے اپنی خواہشات کی لسٹ کر لیں گے، ان کی لسٹ بنا لیں گے اور دیکھیں گے کہ جو ریسورسز آپ کے پاس ہیں ان میں سے جو ٹاپ امپورٹنٹ جو آپ کی خواہشات ہیں وہ آپ پوری کر لیں گے. اور اس طرح سے آپ کو اپنے محدود ذرائع سے اپنی خواہشات، اہم ترین خواہشات جو ہیں وہ پوری کر لیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ انالیٹیکل ان نیچر ہے یہ، اور اس سے آپ انالیسز کر سکتے ہیں. سو مائکرو اکنامکس ورسز میکرو اکنامکس. سو مائکرو اکنامکس اسٹڈی آف ہاؤ انڈیویژل میک ڈیسیژنز اینڈ انٹریکٹ ود ادر ان سوسائٹی. میکرو اکنامک study of aggregate behavior of economy. By aggregate mean inflation, unemployment and growth. اس کو ذرا بغور آپ دیکھیے کہ مائکرو اکنامکس کو ہم پھر آگے 2-3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. آپ نے دیکھیں کہ جیسے کہ لفظ مائکرو سے جزوی آپ لفظ کا معنی نکلتا ہے، مائکرو جزوی،
माइक्रो इकोनॉमिक्स जुज़वी मुआशियात। तो हम जुज़वी तौर पे मुआशियात को जब देखते हैं, इकोनॉमिक्स को देखते हैं, तो माइक्रो मसलन कंज्यूमर्स बिहेवियर, मसलन प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, मसलन वर्कर्स बिहेवियर। अब ये तीन अगर हम इस तरह से देख लें, हिस्सों में तकसीम करें, तो आप देखें कंज्यूमर बिहेवियर्स। सो कंज्यूमर क्या चाह रहा होता है? कंज्यूमर ऐसी कीमत पर चीज़ खरीदना चाह रहा होता है जो कम हो, या दूसरे लफ्ज़ों में कंज्यूमर जब चीज़ को ख़रीदने जाता है मार्केट के अंदर तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसे कम से कम कीमत पे मिले। अब दूसरी तरफ देखें प्रोड्यूसर, जब वो चीज़ को बेचने जा रहा होता है तो उसके ज़हन में होता है उसे कीमत ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है, सो ये बाद में हम देखेंगे कि कीमतों का तयन किस तरह से इकोनॉमिक्स के अंदर होता है, लेकिन आप देखेंगे कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है। कंज्यूमर अपनी जो है सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। कंज्यूमर मार्केट के अंदर चीज़ कम से कम कीमत पे ख़रीदना चाहता है, प्रोड्यूसर उसे ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पे बेचना चाह रहा होता है। प्रोड्यूसर ऐसा क्यों करना चाह रहा होता है? उसका मोटिव क्या होता है? उसका मोटिव प्रॉफिट होता है। ठीक है, और कंज्यूमर का मोटिव क्या होता है? लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाह रहा होता है, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाह रहा होता है। इसी तरह से अगर आप वर्कर को, तीसरी कैटेगरी को देखें, अगर अलहदा से करके देखें, तो वर्कर बुनियादी तौर पर उसे दो चीज़ों में ट्रेड ऑफ करना होता है। आया कि वो ज़्यादा वक्त काम करे, 24 घंटे में से 12 घंटे काम करे और 12 घंटे आराम करे, या वो 8 घंटे काम करे और इस बाकी माना टाइम वो आराम करे। सो इस ट्रेड ऑफ जो है ये इसको ऑब्जर्व भी किया जाता है और इसको स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत। सो अगेन हम दोबारा से इसको देखें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत कंज्यूमर का बिहेवियर, प्रोड्यूसर का बिहेवियर और वर्कर्स बिहेवियर देखे जाते हैं। कंज्यूमर के बिहेवियर का मोटिव बुनियादी तौर पे टू मैक्सिमाइज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, प्रोड्यूसर का मोटिव टू मैक्सिमाइज लेवल ऑफ प्रॉफिट होता है, और जो इंडिविजुअल है वर्कर वो बुनियादी तौर पे अपने वक्त का बेहतर तरीन इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हासिल करना चाह रहा होता है। सो ये तमाम मौज़ूआत बुनियादी तौर पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत पढ़ेंगे। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्हीं यूनिट्स को जो है वो हम अगर हम एग्रीगेट तौर पे की तरह से के तौर पे पढ़ें तो हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज नाउ विल गो थ्रू द बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। द फर्स्ट कंसेप्ट विल डिस्कस इज ह्यूमन वांट्स, इंसानी ख्वाहिशात। सो ह्यूमन वांट्स दो तरह की होती हैं, नॉन इकोनॉमिक वांट्स एंड इकोनॉमिक वांट। नॉन इकोनॉमिक वांट्स या ख्वाहिशात वो होती हैं जिनको पूरा करने के लिए मुआशी सरगर्मी यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती, या दूसरे लफ्ज़ में यू डोंट नीड मनी टू अटेन देम, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हवा है, जैसे कि बारिश है, तो ये आपकी वांट्स ख्वाहिशात तो हैं लेकिन ये नॉन इकोनॉमिक है। और जिस तरह से मोहब्बत है, दोस्ती है, ये वांट्स है लेकिन ये नॉन इकोनॉमिक। दूसरी इकोनॉमिक वांट। इकोनॉमिक वांट को शायद मैंने किसी और मौके पे पहले किसी स्लाइड की तहत आपको बताया था कि इसे हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं, नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। नेसेसिटी किसे बोलते हैं? जिसके बगैर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन ना हो, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह वगैरह। कंफर्ट्स जो आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा आरामदेह कर देती हैं, जैसे पंखा है, जैसे कि आप जो है वो आपका चारपाई है, सोफ़ा है, कुर्सियां हैं। और लग्जरी अगेन एयर कंडीशंस और इस तरह की चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में तय्युशात, यानी कि इनको लग्जरीज़ को तय्युशात भी कहते हैं, जो ज़्यादा आसाइश लेके आती हैं। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको हासिल करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं, दूसरे लफ्ज़ों में ये मुफ्त मिलती हैं। और इकोनॉमिक वांट्स को फुलफिल करने के लिए राइट यू नीड मनी, it's economic activity to fulfill these. So anyway, so these are three types, that is necessity, that is comforts, and thirdly it's luxury. So here we go, we'll go to the next slide. Now we'll go through the characteristics of economic wants. So economic wants are unlimited. आप इससे एग्री करते हैं? कभी आपने देखा है कि किसी की ख्वाहिश महदूद हो, हर
شخص کی خواہشات کی ایک لمبی لسٹ ہے. سو جو پہلا کریکٹرسٹک وانٹس اکنامک وانٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان لمیٹڈ ہوتی ہیں, اور پھر ان کی امپورٹنس جو ہے وہ ایکول نہیں ہوتی, مختلف ہوتی ہے, ڈفرینٹ ہوتی ہے, رائٹ. سو کچھ زیادہ اہم ہوتی ہیں, کچھ کم اہم ہوتی ہیں, کچھ اس سے کم اہم ہوتی ہیں. پھر یہ بار بار پیدا ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو کیا بھوک اکنامک وانٹ ہے نا, تو آپ ڈیفینیٹلی آپ کو اس کے لیے اکنامک ایکٹیویٹی کر کے آپ کو یو ہیو ٹو ارن سم تھنگ اینڈ دین یو کین بائی دا فوڈ. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی, رائٹ. لیکن شام تک یہ بھوک پھر پیدا ہو چکی ہوگی. تو آپ نے دیکھا کہ انسانی خواہشات نہ صرف لامحدود ہوتی ہیں, ان کی اہمیت میں فرق ہوتا ہے, اور یہ بار بار پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سو چوتھا کریکٹرسٹک یہ ہے, یہ اٹ کین بی سیٹسفائڈ بائی ڈفرینٹ مینز, رائٹ. فار ایگزامپل ابھی ہم نے بھوک کی مثال دی تھی, تو یہ آپ کو بھوک ہے تو آپ برگر سے بھی مٹا سکتے ہیں, سینڈوچ سے بھی مٹا سکتے ہیں, روٹی کھا کے بھی مٹا سکتے ہیں, چاول کھا کے بھی مٹا سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا جو وانٹ تھی وہ یہ تھی کہ بھوک ہے, اور اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس الٹرنیٹیوز موجود ہیں. اور پھر یہ ہیومن جو یہ اکنامک وانٹ ہے یہ بنیادی طور پہ کوپریٹ کرتے ہیں, جیسے کہ پین اور سیاہی, گاڑی اور پیٹرول. اوکے. سو بیسیکلی یہ کوپریٹ ود ایچ ادر, مل کر یہ ایک وانٹ کو پورا کرتے ہیں. اور سیٹسفائیبل, یعنی کہ جو اکنامک وانٹس ہوتی ہیں وہ سیٹسفائیبل ہوتے ہیں. جب آپ نے اس چیز کا استعمال کر لیا جس کی آپ کو وانٹ ہے تو آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے. جیسے کہ بھوک کی مثال آپ ذہن میں رکھیں, تو آپ کو بھوک بہت شدید ہے, آپ نے کھانا کھا لیا, آپ کی بھوک ختم ہو گئی, یعنی کہ آپ کی یہ وانٹ سیٹسفائی ہو گئی. تو اس طرح سے ہم نے کریکٹرسٹکس آف اکنامک وانٹس, یہ ان کریکٹرسٹکس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اسے بہت غور سے دیکھیے. اسے جیسے آپ اس کو فلیش بیک بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں, ہیومن وانٹس ان لمیٹڈ ہوتی ہیں, اس کا تعلق ہیومن نیچر سے لامحدود ہوتی. پھر یہ امپورٹنس میں ان کا فرق ہوتا ہے. کچھ ایسی وانٹس ہوتی ہیں جو آپ بہت جلدی پورا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, کچھ ایسی وانٹس ہوتی ہیں جن کے لیے آپ تھوڑا سا وقت جو ہے وہ لگ بھی جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. یعنی کہ اس میں دیکھیں کہ ان کی امپورٹنس میں فرق ہوتا ہے. جیسے کہ اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں تو یا تو آپ اس سے ایک سموسہ لے کے بھوک مٹا سکتے ہیں, یا اس سے آپ ایک پین لے سکتے ہیں. تو آپ اپنے ان دو چیزوں میں دیکھنا ہے کہ کون سی جو وانٹ ہے اس کو میں پوسٹ پون کر سکتا ہوں. تو اگر تو آپ کا ایگزام پیپر شروع ہونے والا ہے تو اب آپ بتائیں کہ آپ اس سے سموسہ لیں گے یا پین. اور اگر ایگزام کا مسئلہ نہیں ہے اور ایسی کوئی ضروری آپ کو پین درکار نہیں ہے تو پھر تو آپ ڈیفینیٹلی سموسہ ہی کھائیں گے. سو آپ نے اس کو دیکھیں کہ پھر اس میں دیکھیں کہ ان کو مختلف طریقوں سے پورا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, مختلف طریقوں کی مثال بھی میں نے آگے بھی آپ کو دی تھی, اور آپ اس کو سمجھیے کہ یہ جو اس کو پورا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. وانٹ ایک ہے, اس کو طریقہ پورا کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ تمام کریکٹرسٹکس جو وانٹس میں موجود ہیں یہ اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے. Now the next concept is goods and services. So economic goods can be divided into two categories. One, consumer goods, and other is capital goods. Consumer goods, for example, آپ نے چیز لی, استعمال کر لی. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے کپڑے لیے, پہن لیے, کھانا لیا, کھا لیا, کتاب لی, پڑھ لی, یہ آپ کی جو ہے کنزیومر گوڈس ہیں. Now the second category is capital goods, little bit more important. So اس میں آپ دیکھیں کہ ہم اس کو 3 حصوں میں جو ہے سب ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک حصہ را مٹیریل, سیمی مینوفیکچرڈ گڈ اور فلی مینوفیکچرڈ گڈ. سو جیسے کہ آپ دیکھ لیں گندم یا کپاس را مٹیریل ہے, تو گندم سے آٹا بنا, یا اس طرح سے دیکھیں کہ کپاس سے دھاگا بنا تو سیمی مینوفیکچرڈ ہو گیا. الٹیمیٹلی اگر گندم سے روٹی بنی اور دھاگے سے ٹی شرٹ بن گئی تو یہ مینوفیکچرڈ گڈ ہو گئی. سو 2 طرح کی گڈز جو ہیں وہ اکنامکس میں ہم نے دیکھی, ایک کنزیومر گڈس اور دوسرا کیپٹل گڈس.
کنزیومر گڈس آپ استعمال کرتے ہیں، کیپٹل گڈس آپ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ اس سے مزید آمدنی جنریٹ کر سکیں، مزید آمدنی حاصل کر سکیں. سو گڈس اینڈ سروسز. سو سروسز بیسیکلی میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جیسے کہ ڈاکٹر اور وکیل اور ٹیچر یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. تو اکنامکس کے اندر گڈس اینڈ سروسز ایکولی امپورٹنٹ ہے. آپ نے جیسے کہ ڈیفینیشن میں دیکھا، اکنامکس کی ڈیفینیشنز کے اندر دیکھا کہ جو الفریڈ مارشل کی ڈیفینیشن تھی اس میں ایک جو بڑا کریٹیسزم یہی تھا کہ اس نے اکنامکس کے اسکوپ کو کم کر دیا اور اس میں محض ایک چیز جو ہے وہ دیکھی کہ میٹیریل ویلفیئر. سو اس میں اس نے نان میٹیریل جو ہے وہ جو ویلفیئر کو اگنور کر دیا، اور وہی سب سے اہم کرٹیسزم تھا الفریڈ مارشل کا، جس کو پھر ایڈریس کیا ایشو کو سر رابنز نے، جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے ہم آپ کو ڈیفینیشن میں بتا رہے تھے. سو اگین گڈس اینڈ سروسز. گڈس آر آف ٹو ٹائپس: consumer goods and capital goods. We can subcategorize capital goods into three, that is raw material, semi-manufactured good and fully manufactured good. Next slide. Okay, now the next concept is utility. Okay, utility is a power of a good or service by which it can satisfy a human want. Or simply we can say utility is a power of good with the help of which we can satisfy our wants. So عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اور میں بھی جب اسٹوڈنٹ تھا تو میں یوٹیلیٹی اور یوزفلنس کو کنفیوز کر دیتا تھا، ایک سمجھتا تھا. ہاں، یہ ایک بالکل بھی نہیں. یوٹیلیٹی بیسیکلی کسی بھی چیز میں موجود اس قوت کو بولتے ہیں جو ہیومن بینگ کی وانٹ کو سیٹسفائی کر دے، چاہے اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سگریٹس نقصان دہ ہوتے ہیں صحت کے لیے، بٹ cigarette contains utility for a smoker. It is not useful, but it contains utility for a smoker. So it means usefulness اور utility، اس کو کنفیوز نہیں کرنا. یوزفلنس بالکل مختلف چیز ہے اور یوٹیلیٹی بالکل مختلف چیز ہے. ابھی ہم یوٹیلیٹی کے بارے میں کچھ اور ایک کریکٹرسٹکس آف یوٹیلیٹی. سو فرسٹ آف آل یوٹیلیٹی ڈپینڈز آن ہیومن وانٹس، رائٹ. سو فار ایگزامپل اس یوٹیلیٹی کا تعلق میری خواہش کے ساتھ ہے. اگر کسی چیز کی مجھے خواہش نہیں ہے تو اس چیز کے لیے اس چیز میں میرے لیے یوٹیلیٹی نہیں ہوگی. جیسے کہ دیکھیں میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، رائٹ، میں پین نہیں خریدنا چاہتا. سو پین میں میرے لیے کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے. سو اور اگر مجھے بھوک نہیں ہے اس وقت تو اس لیے کھانے میں جو ہے میرے لیے مجھے کوئی یوٹیلیٹی کھانے میں میرے لیے نہیں موجود. اسی طرح سے اٹ ڈپینڈز آن یوز. سو چیز کا استعمال بھی اس کے یوٹیلیٹی کا تعین کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ چیز کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے اٹ ڈپینڈز آن نالج. فار ایگزامپل میرے پاس ایک اچھا کمپیوٹر ہے لیکن کمپیوٹر چلانے کا میرے پاس نالج نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کمپیوٹر میں میرے لیے کوئی یوٹیلیٹی موجود نہیں ہے. سو نالج جو ہے وہ یوٹیلیٹی کو ڈٹرمن کرتا ہے. اسی طرح سے اونرشپ، رائٹ. ایک کمپیوٹر کسی ایسے شخص کی اونرشپ میں ہے جو اس کا نالج رکھتا ہے، اس کو آپریٹ کرنا، اس کو یوز کرنا جانتا ہے. اٹ مین اس کی یوٹیلیٹی کمپیوٹر کی بڑھ گئی. اور جس کو نالج نہیں ہے اس کے لیے اس میں یوٹیلیٹی موجود نہیں. اسی طرح سے it depends on numbers, it depends on forms. By form mean for example جیسے کہ میں نے ابھی آپ مثال دی تھی، گندم ہے، وہ اس میں بھوک مٹانے کی صلاحیت موجود ہوگی لیکن وہ میرے لیے اس میں یوٹیلیٹی نہیں ہے جب تک کہ وہ آٹا بن کے گوندھ کے روٹی نہ بن جائے. سو ایک پروسیس ہے، اس کے فارم پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی نوعیت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح سے آپ کی یوٹیلیٹی کو پورا کرتے ہیں.
Again, it depends on time and season as well. So, for example, جون میں جیکٹ کی یوٹیلیٹی بتائیں آپ ذرا غور کیجئے. جون میں جیکٹ کی یوٹیلیٹی اور دسمبر میں ٹی شرٹ کی یوٹیلیٹی کیا خیال ہے؟ ہوگی نہیں. ٹی شرٹ میں گرمیوں میں ٹی شرٹ اس میں بہت ساری یوٹیلیٹی موجود ہے اور سردیوں میں جیکٹ میں یوٹیلیٹی موجود ہے. سو اٹ مین کہ یوٹیلیٹی جو ہے وہ ٹائم اور سیزن پر بھی ڈپینڈ کرتی ہے. اور یوٹیلیٹی ڈپینڈز آن پلیس. سو جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ آپ ایگزامینیشن ہال میں موجود ہیں, آپ کے پاس پین کی یوٹیلیٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بلکہ بہت زیادہ ہوگی. اور آپ گھر میں موجود ہیں اور آپ کے پاس پین ہے, پین میں یوٹیلیٹی گھر میں بھی آپ کے ہوگی. جب آپ لکھ پڑھ نہیں رہے تب بھی یوٹیلیٹی تو ضرور ہوگی, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی پلیس بدلنے سے یوٹیلیٹی کی انٹینسٹی بدل گئی, اس کی شدت بدل گئی. ایک پین ہے جو کہ ایگزامینیشن ہال میں اور ایک پین ہے جو کہ گھر میں, اس کی یوٹیلیٹی میں فرق پیدا ہو گیا. سو یوٹیلیٹی جو ہے, اگر فلیش بیک میں آپ اسے دوبارہ سے ایک دیکھنا چاہیں تو یوٹیلیٹی جو ہے وہ اس ڈپینڈ کرتی ہے یوز پر, نالج پر, اونرشپ پر, نمبرز پر, فارمز پر, پلیس پر, سیزن اور ٹائم پر. سو اسے آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ یوٹیلیٹی کن فیکٹرز پر ڈپینڈ کرتی ہے. سو آج کے لیکچر میں ہم نے نیچر اینڈ اسکوپ آف اکنامکس دیکھا اور یوٹیلیٹی اور کچھ ایسے کنسیپٹس دیکھے جو کہ آپ کے لیے یقیناً بہت فائدہ مند رہے ہوں گے. آج اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے ریسٹ آف دا لیکچرز یہ ان کی ترتیب بتائیں گے اور اس میں ہم کیا کچھ آپ کو پڑھائیں گے مائکرو اکنامکس کا وہ بتائیں گے. تو پہلا لیکچر جیسے کہ ابھی مکمل ہوا وہ نیچر اینڈ اسکوپ آف اکنامکس تھا, اور دوسرا لیکچر ڈیمانڈ اینڈ لا آف ڈیمانڈ. ڈیمانڈ بیسیکلی ول ٹو پرچیز اینڈ پاور ٹو پرچیز, جو جنرلی آپ کی روزمرہ کی جو زبان ہے یا فہم ہے اس میں جو ڈیمانڈ کا مطلب ہے اور جو اکنامکس میں اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے, عام زبان میں جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواہش, جو انسانی خواہش ہے اس کو ڈیمانڈ کہا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اکنامکس میں صرف اس چیز کو ہم ڈیمانڈ بولیں گے جس کے خریدنے کی خواہش بھی موجود ہو اور خریدنے کی کنزیومر کے پاس قوت بھی موجود ہو. ٹھیک ہے جی. اور پھر ہم لا آف ڈیمانڈ دیکھیں گے کہ کیا ریلیشن شپ ہے پرائس اور ڈیمانڈ کا, یہ ہم دیکھیں گے. پھر اس کے بعد جو ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا لیکچر 3 میں وہ ہوگا سپلائی اینڈ لا آف سپلائی. تو سپلائی کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے ڈیمانڈ, جو لیکچر 2 میں ہم آپ کو کنزیومر کی سائڈ سے جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ڈیمانڈ اور مارکیٹ جو ہے وہ پرائس ڈٹرمن کرتی ہے, رائٹ. اور پھر ہم یہی بات جو پروڈیوسر کی سائڈ سے دیکھیں گے تو سپلائی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, سپلائی جو ہے وہ پھر وہ جنرلی جو ہے وہ بات جو روزمرہ کی جو فہم ہے اس میں یہ سپلائی آتی ہے کہ جو چیز بنا لی جائے. ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ چیز جو پروڈیوس بھی ہو جائے اور اسپیسیفک پرائس وہ کسی جگہ پہ بیچنے کے لیے پیش کر دی جائے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے لا آف سپلائی دیر ایگزسٹ پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین پرائس اینڈ سپلائی, اور ڈیمانڈ میں دیر ایگزسٹ نیگیٹو ریلیشن شپ بٹوین پرائس اینڈ ڈیمانڈ. سو یہ بھی ہم ایکسپلین کریں گے آپ کو لیکچر 3 کے اندر. پھر ہم دیکھیں گے کہ پرائس کے چینج ہونے سے ڈیمانڈ چینج ہوتی ہے, جب یہ اس کی رسپانسو ریٹ کس طرح سے, رسپانسونیس میئر کیسے کی جا سکتی ہے, اس کو ہم الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ بولتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر انکم میں تبدیلی آئے تو ڈیمانڈ میں کس قدر تبدیلی آتی ہے, اور اگر کسی چیز کی سبسٹیچیوٹ اور یا کمپلیمنٹ کی پرائسز میں چینج آئے تو ڈیمانڈ, اس چیز کی ڈیمانڈ میں کیا فرق پڑتا ہے. یہ ساری ہم کراس الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ میں دیکھیں گے. تو لیکچر 5 کے اندر ہم آپ کو انکم اینڈ کراس الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ پڑھائیں گے, اور لیکچر 6 کے اندر الاسٹسٹی آف سپلائی پڑھائیں گے. ٹھیک ہے, الاسٹسٹی آف سپلائی مین کہ دیر ایگزسٹ پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین پرائس اینڈ سپلائی, رائٹ. پرائس بڑھ گئی کوانٹٹی سپلائی بڑھ جائے گی, پرائس گر جائے کوانٹٹی سپلائی گر جائے گی. تو پرائس کے چینج ہونے سے سپلائی میں کس قدر چینج آتی ہے اس کو ہم جو ہے الاسٹسٹی آف سپلائی کے لیکچر میں دیکھیں گے. پھر 7th میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ڈیمانڈ اور سپلائی کے فنکشن کو ڈرائیو کیا جاتا ہے میتھمیٹیکلی, رائٹ. اور 8th
جو ہے وہ ہمارا لیکچر، اس کے اندر ہم یوٹیلیٹی اور مارجنل یوٹیلیٹی تھیوری پڑھیں گے. یوٹیلیٹی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو سمجھا چکا کہ the power of a good which satisfy human want is called utility, and don't mix utility with usefulness, right? Some usefulness is something else and utility is something else. Power of a good which satisfy human want is called utility. So sometime کسی بھی چیز میں ایسی قوت موجود ہوتی ہے جو کنزیومر کو سیٹسفیکشن تو دیتی ہے لیکن اس کے لیے یوزفل نہیں ہوتی. تو لہذا میک شیور کہ دیر از ڈفرنس بٹوین یوزفلنس اینڈ یوٹیلیٹی. بائی یوٹیلیٹی فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی اسموکنگ ہے. اسموکنگ سگریٹ کے اندر اسموکر کے لیے یوٹیلیٹی موجود ہے بٹ اٹ از ناٹ یوزفل, یو نو دیٹ رائٹ. لائک اس کے بعد ہم آپ کو مارجنل یوٹیلیٹی تھیوری بتائیں گے. مارجنل یوٹیلیٹی آف تھیوری کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ جب این کنزیومر وانا بائی مور دین ون کموڈٹی ہاؤ ہی کین اسپینڈ ہز منی آن ڈفرنٹ گڈز اینڈ کین اٹین میکسیمم لیول آف سیٹسفیکشن. سو مارجنل یوٹیلیٹی تھیوری ہمیں جو ہے وہ کمبینیشن سلیکٹ کرنا سکھائے گی ایک سے زیادہ چیزوں کے کہ جس سے ہم یوٹیلیٹی کو میکسیمائز کر سکتے ہیں. عام طور پہ روزمرہ کی زندگی میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ بازار جاتے ہیں تو آپ مختلف چیزوں کو پلان کر کے جاتے ہیں, یہ بھی لیں گے, یہ بھی لیں گے, یہ بھی لیں گے. تو وہ آپ جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس کے اندر کنزیومر کس طرح سے جو ہے مختلف چیزوں پر پیسے خرچ کرے تاکہ اس کی یوٹیلیٹی زیادہ سے زیادہ ہو جائے. تو یہ جو ایشو ہے اس کو سالو کرتا ہے مارجنل یوٹیلیٹی تھیوری جو انشاءاللہ ہم لیکچر 8 میں ہم دیکھیں گے. لیکچر 9 کے اندر ہم کنزمپشن پاسبلٹی بجٹ لائن دیکھیں گے کہ کنزیومر کا بجٹ لائن کیا ہوتا ہے, ہاؤ کنزیومرز پاور آف پرچیز ڈیٹرمن, اس کی کس طرح سے جو ہے وہ ڈفرینٹ کمبینیشن آف ڈفرینٹ گڈز ہو سکتے ہیں جو کنزیومر بائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر ہم بجٹ کنسٹرینٹ کو دیکھیں گے. پھر 11 چیپٹر کے اندر ہم کنزیومر بیہیویئر کو جو ہے سمرائز کریں گے جس میں کنزیومر پریفرنسز, بجٹ کنسٹرینٹس اور کنزیومر چوائسیز بتائیں گے, ٹھیک ہے, ریگارڈنگ ڈفرینٹ کموڈٹیز. اوکے. نو لیکچر 12 کے اندر ہم سبسٹیوشن افیکٹ, انکم افیکٹ اور پرائس افیکٹ بتائیں گے, رائٹ. تو دیکھیں جب کنزیومر کی انکم بڑھتی ہے, ٹھیک ہے, تو فرض کریں وہ کوئی سے دو کمبینیشن خرید رہا ہے, کوئی سا کمبینیشن گڈز کا خرید رہا ہے, دو چیزیں خرید رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اور فرض کر لیں کہ برگر اور کوک خرید رہا ہے. جب اس کی انکم بڑھے گی تو وہ برگر اور کوک کی مقدار کو زیادہ کرے گا, ٹھیک ہے. اور اس کو ہم انکم افیکٹ کہتے ہیں. اور ہم سمجھیں پرائس افیکٹ, اگر کسی ایک چیز کی پرائس چینج ہو جائے تو پھر کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کی, جو ہے وہ کنزیومر کس طرح سے اسے بائی کرتا ہے. اسی طرح سے دو چیزوں کو سبسٹیچیوٹ کیسے کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بھی ہم دیکھیں گے لیکچر 12 کے اندر. اور لیکچر 13 کے اندر ہم فیکٹرز آف پروڈکشنز کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے. کہ اب ہمارا کنزیومر کا پارٹ لیکچر 12 تک ختم ہو جائے گا. پھر ہم کنزیومر کی پارٹ, پروڈیوسر کی پارٹ کی طرف آئیں گے. فیکٹرز آف پروڈکشن دیکھیں گے, ٹھیک ہے. کسی چیز کو پروڈیوس کرنے کے لیے کون سے فیکٹرز درکار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ لینڈ, لیبر, کیپٹل اور آرگنائزیشن, یہ چار جو ہیں آپ کے فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لینڈ کو جو ہے وہ رینٹ مل جاتا ہے, لیبر کو جو ہے وہ ویج مل جاتا ہے, اور کیپٹل کو ریٹ آف انٹرسٹ, اور آرگنائزیشن کو پروفٹ مل جاتا ہے. آپ کو میں اسی لیکچر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں جیسے کہ جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے جو ہیں وہ قوانین ہیں وہ آپ کو میں نے بتایا, وہ ہم فیکٹر آف پروڈکشن کے تحت دیکھیں گے. اور پروڈکشن انالیسس دیکھیں گے, ٹھیک ہے جی. اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک فرم جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ کتنی چیز پروڈیوس کرے تو اس کا پروفٹ میکسیمم ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے تحت ہم جو آئیسو کاسٹ اور آئیسو کوانٹ لیکچر 15 کے اندر دیکھیں گے, ٹھیک ہے. آئیسو کاسٹ از جسٹ لائک دا بجٹ لائن آف اے کنزیومر, اٹ شوز دا پاور آف پرچیز آف اے فرم, رائٹ. فرم گڈز نہیں لیتی بلکہ فرم لیبر اور کیپٹل اور فیکٹرز آف پروڈکشن لیتی ہے. تو مین ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف منی کے اندر ایک فرم کس طرح سے جو ہے وہ لیبر اور کیپٹل کے ڈفرینٹ کمبینیشن چوز کرتی ہے. اور پھر آئیسو کوانٹ مین لیول آف پروڈکشن کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ لیول آف پروڈکشن جو ہے وہ کس طرح سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, رائٹ. اس کے بعد آپ کا جو لیکچر 16 ہم اس میں آپ کو بتائیں گے مارکیٹس اینڈ ٹائپس آف مارکیٹ. سو مارکیٹس مین ڈفرینٹ ٹائپس آف مارکیٹ بتائیں گے, ٹھیک ہے. وہ جغرافیکلی بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ کمپٹیشن کے حوالے سے بھی اس کی ڈویژن ہم بتائیں گے, ٹھیک ہے. جیسے کہ جغرافیکلی لوکل مارکیٹ ہوتی ہے, نیشنل مارکیٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ڈومیسٹک مارکیٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور انٹرنیشنل مارکیٹس ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے کمپٹیشن کے تحت پرفیکٹ کمپٹیشن ہوتا ہے ویئر دیر از لارج نمبر آف بائر اینڈ سیلر ایگزسٹ. اور پھر مونوپولی ہوتی ہے ویئر دیر از اونلی سیلر ایگزسٹ, رائٹ. اور پھر مونوپولسٹک کمپٹیشن ویئر فیو مونوپولسٹ کمپیٹ ود ایچ ادر. اس طرح سے ہم یہ سارے کنسیپٹس جو ہیں وہ مارکیٹس اینڈ ٹائپس آف مارکیٹس کے اندر دیکھیں گے. پھر ہم دیکھیں گے کاسٹ آف پروڈکشن. تو لیکچر 17 کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک فرم جو ہے
किसी चीज़ को प्रोड्यूस करती है और उसकी कॉस्ट वो किस तरह से कैलकुलेट करता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम किस तरह से एनालाइज करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट कॉस्ट कर्व्स हम बनाने सीखेंगे जो है लेक्चर 17 के अंदर, जिसमें फर्म का टोटल कॉस्ट भी होगा, एवरेज कॉस्ट भी होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट। सो ये कॉस्ट के सारे कंसेप्ट, जनरली कॉस्ट के कंसेप्ट्स को हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में आपको जो है वो डिवाइड करके दिखाएंगे और पढ़ाएंगे। शॉर्ट रन के अंदर जो है वो टोटल कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है, एवरेज कॉस्ट होता है और मार्जिनल कॉस्ट होता है। लिहाजा शॉर्ट रन के अंदर 7 कंसेप्ट, देयर आर 7 कंसेप्ट जो है हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व के तहत। और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के तहत जो वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट है वो नहीं होती, लिहाजा 3 कंसेप्ट होते हैं, टोटल कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट होती है और मार्जिनल कॉस्ट होती है। ये हम लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के अंदर ये लेक्चर 18 के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे, राइट। फिर हम लेक्चर 19 एंड 20 के अंदर जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, परफेक्ट कंपटीशन, उसे हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एक फर्म शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन के तहत इक्विलिब्रियम हासिल कर सकती है। तो शॉर्ट रन के अंदर वो बहुत सारी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, शट डाउन पोजीशन हो सकती है, ये शॉर्ट रन के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। जनरली मैं आपको बताता चलूँ कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन ये जो टाइम पीरियड है, इसके शॉर्ट रन इज़ अ टाइम पीरियड कि जब जो मार्केट के अंदर कोई नई फर्म आके कारोबार शुरू नहीं कर सकती, उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो आए और अपना कारोबार सेट करे और शुरू करे, ठीक है जी। और लॉन्ग रन के अंदर दैट इज द टाइम पीरियड व्हेन न्यू फर्म कैन कम इनटू द मार्केट एंड स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, राइट। सो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर डिफरेंस महज इतना होता है कि शॉर्ट रन इज दैट टाइम पीरियड व्हेन न्यू फर्म कैन नॉट कम एंड स्टार्ट द बिजनेस, राइट। तो इसको तफसीलन हम जो है लेक्चर 19 के अंदर और लेक्चर 20 के अंदर देखेंगे। और लॉन्ग रन के अंदर जो दैट इज द टाइम पीरियड व्हेन देयर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, न्यू फर्म कैन कम इनटू द मार्केट एंड ओल्ड फर्म कैन लीव, राइट। सो जब प्रॉफिट होगा मार्केट के अंदर नई फर्म्स आ जाएंगी और जब लॉस होगा तो पुरानी कमजोर फर्म्स चली जाएंगी, ठीक है जी। तो फिटेस्ट टू सर्वाइव वाली सिचुएशन होंगी, राइट। सो लेक्चर 19 एंड 20 के अंदर हम परफेक्ट कंपटीशन को शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में देखेंगे। लेक्चर 21 के अंदर हम मोनोपोली देखेंगे, ठीक है जी। मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर ओनली एक ही फर्म होती है जो कि प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है, उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी नहीं होते। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोपोलीज देखेंगे, ठीक है, और फैक्टर्स देखेंगे जो डिटरमिन करते हैं मोनोपोली को, राइट। उसके बाद लेक्चर 23 के अंदर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है ना देखेंगे। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर मेनी मोनोपोलिस्ट कम्पीट विद ईच अदर। और ये वो मार्केट स्ट्रक्चर है कि जो रियल लाइफ में जो है वो बड़ी जो है वो एग्जिस्ट करता है, राइट। और हम उसकी आपको एग्जांपल्स भी देंगे और उसको समझाने की कोशिश भी करेंगे। ये लेक्चर 23 में होगा। और जनरली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये होता है कि बहुत सारे मोनोपोलिस्ट जो हैं एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, कम्पीट कर रहे होते हैं अपनी गुड के अंदर थोड़ी सी जो है ना वो डिफरेंशिएशन डाल के, डिफरेंस डाल के, राइट। सो वो डिफरेंस जो है वो जैसे कि जो है वो प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कलर का, जो पैकिंग का, टेस्ट का डिफरेंस डाल के, वो सेम ही प्रोडक्ट होती है, वो डिफरेंट जो है वो चेंजेस थोड़ी सी उसमें डिफरेंशिएशन डाल के जो है वो बेची जाती है, राइट। उसके बाद हम फर्म पढ़ने के बाद, फर्म के सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की तरफ आएंगे। और वो ये सारी चीज़ें जो हमने डिमांड, सप्लाई, जो इक्विलिब्रियम जो है वो सारे जो है मैथमेटिकली हम सीखेंगे कि उनको इक्विलिब्रियम किस तरह से जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस किस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है लेक्चर 24 के अंदर। लेक्चर 25 जो है वो हम देखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन के रूल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, और उनका यूज़ देखेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। सो डिफ्रेंशिएशन जब भी we want to measure the change in any function, we use the differentiation, right। so हम change मालूम करने के लिए किसी भी फंक्शन, तो आपको तफसीलन हम बताएंगे किस तरह से टोटल यूटिलिटी को जो चेंज जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। और अगर टोटल यूटिलिटी का फंक्शन मौजूद हो तो किस तरह से हम उससे मार्जिनल यूटिलिटी का फंक्शन निकाल सकते हैं। इसी तरह से जैसे टोटल रेवेन्यू का फंक्शन मौजूद है और हमने उससे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे। ये सारे कंसेप्ट जो हैं ये हम लेक्चर 25 के अंदर आपको बताएंगे। फिर हम ये बताएंगे लेक्चर 26 के अंदर के बुनियादी कंसेप्ट क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, रेवेन्यू को जो है मैक्सिमाइज करना। ये बिल्कुल इसके लिए आप जो है वो कॉमन सेंस की ज़रूरत है। एक फर्म जो है वो बिजनेस कर रही होती है और उसका जो मोटिव होता है वो क्या होता है, द फर्म वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, राइट। सो
فرم میکسیمائز کرنا چاہتی ہوتی ہے اپنے پروفٹ کو، اور جو وہ فرم جو ہے وہ کس طرح سے میتھمیٹیکلی اپنے فرم کو پروفٹ کو میکسیمائز کر سکتی ہے، اس طرح سے کاسٹ کو فرمز منیمائز کرنا چاہتی ہوتی ہیں، تو وہ کون سی کنڈیشنز ہیں اور وہ کون سا میتھڈ ہے جس کے ذریعے سے ایک فرم جو ہے وہ کاسٹ کو منیمم کر سکتی ہے. اس طرح سے کنزیومر وانا میکسیمائز دا یوٹیلیٹی، ہاؤ کنزیومر کین میکسیمائز دا یوٹیلیٹی، یہ بھی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اور بھی جو اکنامکس میں ہم نے کنسیپٹ دیکھیں ان کو ہم میتھمیٹیکلی جو ہے ان کی اپلیکیشنز دیکھیں گے لیکچر 26 کے اندر. لیکچر 27 کے اندر بھی ہم پروفٹ کے حوالے سے بات کریں گے، اور لیکچر 28 کے اندر ہم پارشل ڈیریویٹیوز کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ پارشلی ہم کس طرح سے ڈیریویٹ کر سکتے ہیں اور ان کا اکنامکس کے اندر کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا کنسٹرینٹ آپٹیمائزیشن. اب کنسٹرینٹ آپٹیمائزیشن یاد رکھیے گا، کنسٹرینٹ آپٹیمائزیشن ہوتا کیا جنرلی؟ دیکھیں آپ اپنی یوٹیلیٹی کو میکسیمم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایز اے کنزیومر یو وانٹ ٹو میکسیمائز دا یوٹیلیٹی، بٹ دیر آر فیو کنسٹرینٹس، right? Water income is one of the constraint, right? کہ you want to maximize the utility but income is constraint. Okay, so income کا ایک constraint ہے کہ آپ within limited income you have to maximize the utility. So ہم دیکھیں گے کہ in the presence of constraint how consumer can maximize the utility, in the presence of different constraints how firm can maximize the profit, right? So یہ جو ہے ہم اس کے دو میتھڈز ہیں، ایک substitution method ہوتا ہے، ایک Lagrangian multiplier method ہے. So ہم لیکچر 29 اور 30 کے اندر کنسٹرینٹ آپٹیمائزیشن کے جو میتھمیٹیکل کنسیپٹس ہیں ان کو جو ہم ان کے ایگزامپلس بھی دیکھیں گے، نومیریکلی سولو بھی کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکچر 31 کے اندر ہم مارکیٹ ایکویلبریم ان کیس آف سبسٹیوٹ اینڈ کمپلیمنٹ سیکھیں گے کہ ایسی گوڈز اور سروسز جن کے سبسٹیوٹ بھی موجود ہیں، کمپلیمنٹ بھی موجود ہیں، مارکیٹ کے ایکویلبریم کیسے اٹین کیا جا سکتا ہے، ہم اسے لیکچر نمبر 31 کے اندر دیکھیں گے. اور آخر میں لیکچر 32 ہوگا اور لیکچر 32 کے اندر ہم فیکٹر مارکیٹ کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ڈسٹریبیوشن آف انکم کس طرح سے پاسبل ہے، رائٹ. تو دیکھیں فیکٹر مارکیٹ کے اندر میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا کہ لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن، یہ 4 فیکٹرز ہیں. اب دیکھیں کہ یہ 4 فیکٹر مل کر پروڈکشن پروسیس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور چیز کو پروڈیوس کرتے ہیں. جب آپ وہ پروڈکٹ سیل آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کے جو ریونیوز اکٹھے ہوتے ہیں، وی ہیو ٹو ڈیوائڈ دیز ریونیو انٹو آل دیز فیکٹر، 4 فیکٹر آف پروڈکشن. ہاؤ آن دا واٹ بیسز، وہ کون سا میتھڈ ہے کہ یہ ٹوٹل ریونیو جو ہم اکٹھا کرتے ہیں چیز کو بیچ کے، وہ ان 4 چیزوں کے اندر کن رولز، کس فارمولا کے تحت تقسیم ہوں گے، وہ ہم لیکچر 32 کے اندر دیکھیں گے. تو اس طرح سے ہمارا یہ مائکرو اکنامکس کا کورس جو ہے ہم نے آپ کو لیکچر وائز بتایا، اور یہ مائکرو اکنامکس کے اس کورس کے اندر ہم یہ سارے کنسیپٹس جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اور اس میں ہم آپ کو جو ہے اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے ہم آپ کو پڑھائیں گے، اور اگلے لیکچر کے اندر ہم ڈیمانڈ کے حوالے سے آپ کو اور لا آف ڈیمانڈ کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کریں گے. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.